عزیز طلباء و اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سٹیم انٹرنیشنل پبلشرز میں خوش آمدید۔ آج ہم کڈز اسلامیات برائے جماعت چہارم باب ششم ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام، جس کا عنوان حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اس سبق کی مشق کو تفصیل سے حل کریں گے۔ مشق حل کرنے کے لیے آپ سب اپنی اپنی کتابیں کھولیے۔ مشق: درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے فلسطین میں، مصر میں، عراق میں، شام میں۔ درست جواب عراق میں۔ جد الانبیاء علیہ السلام ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ درست جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا، دریا میں، کنویں میں، دہکتی آگ میں، سمندر میں۔ درست جواب دہکتی آگ میں۔ خلیل اللہ کا لقب ہے حضرت اسحاق کا، حضرت اسماعیل کا، حضرت یعقوب کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ درست جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ درست الفاظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب خالی جگہ ہے۔ درست جواب خلیل اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بت پرستی کے ساتھ ساتھ سورج، چاند اور خالی جگہ کی بھی پوجا کرتی تھی۔ درست جواب ستاروں۔ اللہ تعالیٰ نے پتھریلی زمین سے پانی کا چشمہ جاری کیا جو خالی جگہ کے نام سے مشہور ہے۔ درست جواب زمزم۔ بادشاہ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خالی جگہ میں ڈال دیا گیا۔ درست جواب آگ۔ دیے ہوئے سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ آپ علیہ السلام عراق کے شہر اڑ میں پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے ہجرت کرنے کے بعد کن کن علاقوں میں گئے تھے؟ آپ علیہ السلام عراق سے ہجرت کر کے فلسطین، شام اور پھر مصر پہنچے۔ ان علاقوں میں آپ علیہ السلام کی دعوت توحید خوب پھیلی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں کیا دیکھا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم حق کی راہ میں آنے والی آزمائشوں اور مشکلات سے نہ گھبرائیں، ہمیشہ ثابت قدم رہیں اور اپنے نیک مقاصد کو پورے خلوص سے حاصل کرنے کے لیے کوشش جاری رکھیں۔ دیے ہوئے سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کے بارے میں تفصیلاً بیان کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر اڑ میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ، اللہ کا دوست ہے۔ آپ علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں، ایک بیوی کا نام حضرت سارہ اور دوسری بیوی کا نام حضرت ہاجرہ علیہ السلام تھا۔ حضرت سارہ علیہ السلام آپ علیہ السلام کی پہلی بیوی تھیں، ان کا تعلق ملک عراق سے تھا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام آپ علیہ السلام کی دوسری بیوی تھیں اور ان کا تعلق مصر سے تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت ہاجرہ علیہ السلام ہے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت سارہ علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیوں ڈالا گیا؟ تفصیلاً تحریر کریں۔ ایک دن جب ساری قوم میلے میں گئی ہوئی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کلہاڑا لے کر بت خانے میں داخل ہو گئے اور کلہاڑے سے تمام بتوں کو توڑ دیا۔ آپ علیہ السلام نے صرف ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑا اس کے کاندھوں پر رکھ دیا۔ جب لوگ میلے سے واپس آئے اور انہوں نے اپنے ٹوٹے ہوئے بتوں کو دیکھا تو سخت پریشان ہوئے اور غصے کے عالم میں انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ ہمارے بتوں کے ساتھ یہ برا سلوک کس نے کیا؟ آپ علیہ السلام نے پرسکون انداز میں جواب دیا، بڑے بت سے پوچھ لو، شاید یہ تمہیں کوئی جواب دے سکے۔ یہ سن کر وہ کہنے لگے کہ بت کیسے بول سکتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تو پھر ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو جب یہ نہ تو بول سکتے ہیں اور نہ ہی اپنا دفاع کر سکتے ہیں؟ آپ علیہ السلام کا جواب سن کر وہ لوگ مزید غصے میں آ گئے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کی شکایت اس وقت کے بادشاہ نمرود سے کی۔ نمرود نے حکم دیا کہ آگ کا الاؤ تیار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا جائے۔ بادشاہ کے حکم پر آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، مگر آگ کو پیدا کرنے والے رب نے آگ کی تاثیر ختم کر دی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی اور آپ علیہ السلام کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا۔ ذہنی آزمائش: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء کیوں کہا جاتا ہے؟ تحقیق: سائنسی تحقیق کے مطابق آب زمزم کیلشیم سے بھرپور ہے۔ اس میں انسانی جسم کے اندر خلیات کو طاقت دینے اور بڑھانے کی صلاحیت موجود ہے۔ آب زمزم کے مزید فوائد تلاش کریں اور ساتھیوں کو بتائیں۔ سرگرمی برائے طلباء: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت و کردار کے موضوع پر تقریر تیار کر کے اپنے ہم جماعت طلباء کے سامنے پیش کریں۔ رہنمائے اساتذہ: طلباء کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات زندگی سے آگاہ کریں اور انہیں جد الانبیاء کا مطلب سمجھائیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے جس سبق کی مشق کو حل کیا اس کا عنوان حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اور اس سبق کی مشق کو بڑی تفصیل سے حل کیا گیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ بار بار اس کی پریکٹس کریں گے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔